میرے امام نے یوں نگاہ اٹھائی، کہنے لگے قاسم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اسے دیکھتا ہوں حسن کی یاد آ جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ قاسم کون ہے؟ یہ قاسم وہ ہیں جب مدینے سے چلے تھے تو محمد بن حنفیہ کو بلا کے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، مہربانی کرنا، میرا ایک عمل ہے کہ میں روز پرندوں کو دانے کھلاتا ہوں، میری چھت پہ روز پرندے آتے ہیں، مہربانی کرنا میرے جانے کے بعد روز میری چھت پہ آنا، پرندوں کو دانہ بھی دینا، پانی بھی رکھنا، کہیں میرے جانے کے بعد یہ پرندے بھوکے نہ رہ جائیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہ تھا جو پرندوں کی بھوک کی فکر کرتا ہے کربلا میں اسی پہ 3 دن کے لیے پانی بھی بند ہوگا، کھانا بھی بند ہوگا۔ کہنے لگے میرے بعد میری چھت پہ آنا اور پرندوں کو دانا بھی دینا، پرندوں کو پانی بھی پلانا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے حضرت قاسم تو رخصت ہوئے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن آیا، حضرت قاسم بن حسن کی چھت پہ گیا، میں نے معمول کے مطابق تھوڑے سے دانے لیے، تھوڑا سا پانی لیا، برتن میں دانا پانی رکھا، میں دیکھتا رہا، پرندے آ کے بیٹھ گئے، دیوار پہ بیٹھے رہے، کوئی پرندہ دانا کھانے کے لیے نہیں آیا، کوئی پرندہ پانی پینے نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا محمد بن حنفیہ ہو سکتا کہ شاید آج پرندے کہیں سے سیراب ہو کے آئے ہوں، شاید انہیں پیاس نہ ہو، شاید کہیں دانا انہوں نے لے لیا ہو، انہیں بھوک کا احساس نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے چھت سے نیچے اتر آیا، فرماتے دوسرے دن پھر گیا، پھر میں نے دانا ڈالا، پرندے آئے لیکن کسی نے دانا پانی نہ لیا۔ کہتے ہیں تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ روز آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ قاسم نے تو کہا تھا میرے جانے کے بعد پرندوں کا خیال رکھنا، انہیں دانا بھی کھلانا ہے، پانی بھی پلانا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے چھت پہ کھڑے ہو کے، غیب سے آواز آئی محمد بن حنفیہ یہ روز دانا کھانے نہیں آتے تھے، یہ تو حسن کے قاسم کے چہرے کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ یہ قاسم بن حسن ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑا، آپ کی امی نے کہا حسین میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ کہنے لگے کیسے اجازت دوں، اس کے چہرے میں مجھے حسن کا چہرہ نظر آتا ہے، یہ میرے بھائی حسن کی امانت ہے۔ جیسے اتنا کہا حضرت ام فرما نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لائی، کہتے چل بیٹے آج کوئی سفارشی نہیں ہے۔ آئی خیمے میں بیٹھی، جیسی بیٹے پہ نگاہ ڈالی، گلے پہ نظر پڑی، تعویذ پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، یاد آ گئی بات آقا حسن کی، وصال کے وقت تعویذ لکھ کے دیا تھا اور کہا تھا کبھی مصیبت کا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، مصیبت حل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ نشانی شوہر کی تھی۔ تم کیا جانو جن کے سجن چلے جاتے ہیں ان کی یادیں کتنی ستایا کرتی ہیں، اور یار جن کے اپنے دور ہو جایا کرتے ہیں ان کی ایک ایک نشانی رلایا کرتی ہے، جو دور چلے جاتے ہیں ان کی ایک ایک یاد تڑپا دیا کرتی ہے۔ جب ام فرما نے تعویذ کو دیکھا چیخ نکل گئی، کیونکہ حسن کی نشانی تھی۔ تھوڑی آپ آئیں بیٹے کے پاس، کہنے لگی بیٹے ذرا تعویذ نکالو۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم نے تعویذ نکالا ہے، نکالنے کے بعد ام فرما نے تعویذ پڑھا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کی بارگاہ میں لے کر کے آئی۔ چل بیٹے امام تو کو اجازت مل گئی ہے۔ ماں کیسے مل گئی؟ کہا چل تو سکی۔ لائی، لانے کے بعد وہ تعویذ لا کر کے حضرت امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ یار بھائی بھائی ہوا کرتا ہے، اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ جب کاغذ کو کھول کر کے دیکھا اس پہ امام حسن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، کلیجہ تڑپ گیا امام حسین کا۔ حسن کی تحریر کو دیکھا، صرف آنکھوں پر آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں لکھا تھا حسین کربلا کا میدان ہوگا، یزیدی 3 دن کے لیے پانی بند کر دیں گے، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، حسین تیرا اکبر بھی جانے کی تیاری کر رہا ہوگا، اور محمد بھی جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اے حسین اس وقت میں میرے قاسم کو پیچھے مت چھوڑ دینا، جب تیرا اکبر جانے کی باتیں کرتا ہو تو پہلے میرے قاسم کو جانے کی اجازت دینا، پہلے میرے قاسم کو اجازت دینا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے، آپ نے کاغذ کو طے کیا ہے، اس کے بعد قاسم بن حسن کو اجازت دی ہے، جاؤ بیٹے تمہارا خدا حافظ ہے۔ ادھر قاسم بن حسن گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، نکلے گئے، پہنچے میدان کربلا میں، بہت رفتار کے ساتھ تیزی سے سنیے، میدان کربلا گئے، سامنے جب یزیدیوں کا لشکر تھا، عمرو بن سعد کہنے لگا وہ دیکھو 18 سال سے کم کا بچہ آیا ہے جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی ہے کوئی جو اس کو جا کے نیچا کر دے۔ اللہ اکبر، اس نے ارزق کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ارزق جا کر کے اس کا بھی قصہ تمام کر دے۔ ارزق نے دیکھا حضرت قاسم کو، کہنے لگا اس بچے کی اوقات کیا ہے، اگر میں اس کے مقابلے میں گیا تو میری توہین ہو جائے گی۔ کہا پھر
پھر کسے بھیجے گا؟ کہ میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ یہ کہہ کے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ جا بیٹے جا کے اپنے باپ کا نام روشن کر دے۔ جیسے ارزق کا چھوٹا بیٹا آیا ہے حضرت قاسم بن حسن کے مقابلے میں آ کے کہنے لگا بچے تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ حضرت قاسم نے کہا تھا تجھے جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تب اس نے کہا تھا اگر نہیں جانتا تو پہچان لے میں ارزق کا بیٹا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے کہا تھا اگر تو ارزق کا بیٹا ہے تو تو بھی جان لے میں بھی حسن کا بیٹا ہوں، میں بھی حسن کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں میرے باپ کی تلوار کے چرچے ہیں عرب میں، اور میری تلوار کا استاد میرا باپ ہے۔ حضرت قاسم بن حسن نے مسکرا کے کہا اور زبان کو تالا لگا اگر تیری تلوار کا استاد تیرا باپ ہے تو پھر میرا بھی استاد میرا غازی عباس ہے۔ اس نے کہا مقابلہ کر، تلوار نکال۔ قاسم بن حسن کا جملہ سنو، کہنے لگے او ظالم ہم کبھی کسی پہ وار پہلے نہیں کیا کرتے۔ یہ تاریخ کربلا کی، فرماتے ہم کسی پہ پہلے کبھی بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو گھور کے نہ دیکھیں، ذرا بولیں ہم کبھی کسی پہ پہلے وار نہیں کرتے کہ ہمارا کام دفاع کرنا ہے۔ تو کر وار۔ اس نے تلوار نکالی۔ قاسم بن حسن کی عمر 17 یا 18 سال سے بھی کم تھی۔ حضرت غازی عباس قلعے پہ کھڑے ہو کر اپنے قاسم کی بہادری دیکھ رہے تھے۔ توجہ کرنا، قاسم کی بہادری دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے ارزق کے بیٹے نے تلوار نکال کے چلائی نا، ایک وار کیا، 2 وار کیے، قاسم بن حسن نے ہر وار کو ڈھال پہ روکا۔ 41 وار کیے اس نے۔ کتنے وار کیے؟ ارے بول دو، 41 وار کیے۔ حسن کے شیر نے ہر وار بچایا، 42 وار پورے ہوئے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہیں تھک گیا، اس کی تلوار نیچے آئی، کہتے ہیں سن اب سنبھال اب ہماری باری ہے۔ یہ کہہ کے جب قاسم بن حسن نے تلوار ہوا میں اٹھائی ہے تو یار اٹھتی ہوئی تلوار سب نے دیکھی تھی لیکن گرتی ہوئی تلوار کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس تیزی سے تلوار گری ہے، آپ نے تلوار اٹھائی ہے، نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہے، تلوار اس تیزی سے آئی ہے کہ مغفر کے ٹکڑے کیے، سر کے 2 ٹکڑے کیے، زیرہ کو کاٹا، سینے کے ٹکڑے کیے، پیٹ سے چیرا، گھوڑے کی کمر پہ جا کے گری، کمر کی ریڑھ کی ہڈی گھٹی ہے، گھوڑا بھی گرا ہے، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ ادھر قاسم نے کہا نعرہ تکبیر، ادھر غازی عباس کہتے ہیں شاباش قاسم شاباش۔ اللہ اکبر، استاد تھے دیکھ رہے تھے، کہتے شاباش قاسم۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، چاروں کاٹ لیے۔ اتنے میں جلدی جلدی گئے، جا کے کہنے لگے حسین ذرا میرے قاسم کی بہادری دیکھیے۔ حضرت قاسم کہا، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا، ٹیلے پہ لائے، دونوں کھڑے ہو گئے، حسین اور غازی عباس دیکھنے لگے۔ ارزق آ گیا۔ ارزق وہ تھا جس کے مقابلے میں سینکڑوں لوگ کم ہوتے تھے۔ جب ارزق آیا آخر میں، آنے کے بعد ارزق نے اپنی ڈینگیں ماری، پھر قاسم بن حسن نے اپنے جلوے دکھائے۔ یہ بھی کتنی دیر مہمان رہتا، کچھ دیر کی بات تھی، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پہ پڑا تھا۔ میرے حسین نے کہا قاسم خبردار، یہاں ہم شجاعت دکھانے نہیں آئے، یہاں ہم مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر تیروں کی بارش ہوئی، گھوڑے سے نیچے آئے، زین سے زمین پہ ایسے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آتا ہے۔ آپ نیچے آئے، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ حضرت قاسم بن حسن کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ آئے میرے حسین، کہیں پہ قاسم نظر نہیں آئے، کہنے لگے یا اللہ میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی حسین کان لگا کے سن، جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہوگی وہیں پہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے موجود ہوں گے۔ میرے حسین نے وہ مصطفیٰ کی چادر بچھائی، اور بچھانے کے بعد آپ نے ٹکڑے بین کر کے اکٹھا کیے اور کمر پہ رکھ کے لائے، خیمے میں لے کر کے آئے۔ فروا آئیں، حضرت امام حسین نے فرمایا فروا پوچھو گی نہیں قاسم کہاں ہے؟ کہنے لگی اس گٹھری میں میرا قاسم موجود ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا مائیں کبھی پوچھا نہیں کرتی، اولاد کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ بیٹا کہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی قربانیاں کربلا میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ
کہ خاندان نبوت کی شہزادیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا، ہاتھوں میں پتھر، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ تاریخ میں امام سجاد سب سے پہلے وہ شخص ہے جن کے لیے بیڑی بنائی گئی۔ بیڑی کا وزن اتنا تھا کہ آپ نے مدینے سے کربلا سے لے کر کے یزید کے دربار تک ایسے سفر کیا تھا جیسے نمازی رکوع کی حالت میں چلتا۔ اتنا وزن تھا بیڑیوں میں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے وہ یار جس کے سامنے خاندان لٹا ہو، 18 سال کی لاش جس کے سامنے ہو، اور 6 ماہ کے اصغر کا سر نیزے پہ جس کے سامنے ہو، وہ ایسے آدمی کے لیے تو سیدھا چلنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کے گلے میں اگر پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توک ڈال دیا جائے تو کتنا مشکل ہے پھر سفر کا طے کرنا۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، غور کرنا ذرا میری بات پر، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ شریعت بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، پردے کی حفاظت کے لیے تھا۔ آج تیری میری بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اور حیا کر، مجھے تو جنت بانٹنی نہیں آتی، اتنا جانتا ہوں آج مسلمان کی گردن شرم سے جھکنے لگی ہے۔ کیا یہ رپورٹیں نہیں آ رہی کہ آج کسی مسلمان کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، آج اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے جو اپنی بیٹیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، وہ خدا کی قسم انہوں نے بیڑیاں پہنی، ہاتھوں میں رسیوں سے باندھے گئے ہاتھ، لیکن قسم خدا کی زینب نے پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ان کے سر سے چادر چھین لی گئی، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ان کے سر سے چادر چھن کیسے گئی۔ یہ بھی تو پڑھیے صاحب کہ جب خیمے کو آگ لگائی گئی تو آپ جلتے خیمے کے اندر تھی، صرف اس لیے کہ کوئی زینب کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ خیمہ جلتا رہا، علی کی بیٹی پردے کے آڑ میں رہی۔ اور یار جس نے جلتے خیمے میں پردہ کیا ہو وہ ننگے سر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا میں اور آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری اپنے بستر پہ لیٹی ہیں، چور آ گیا؟ ان علماء سے پوچھئے، چور گھر میں آیا، چادر اتارنے کی کوشش کی، ایک بار ہاتھ بڑھایا، دوسری بار ہاتھ بڑھایا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تیسری بار ہاتھ بڑھایا، روشنی چلی گئی۔ سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، غیب سے آواز آئی، نادان، رابعہ تو سو رہی ہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اب جو رب رابعہ کے اوپر سے چادر نہیں اترنے دیتا، مجھے بتا وہ فاطمہ کی بیٹی کے سر کے اوپر سے چادر کیسے اترنے دیتا؟ بیان کرو آپ قربانی، لیکن زبان کو روک کر کے کہیں ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے برستے رہے، روز کوڑے کھاتے تھے، روز کوڑے کھاتے تھے۔ ایک دن جب کوڑا لگا، آپ کا ازار کھلا، آنکھ میں آنسو آئے، یوں دیکھا آسمان کی طرف، یا اللہ آج تک مارے کھاتا رہا لیکن کچھ نہیں مانگا، میرے مالک آج میرا ازار کھل گیا ہے، اگر یہ نیچے چلا گیا میرا سطر کھلے گا، یا اللہ شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مالک کوڑے کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، دشمنوں سے نجات نہ مانگی، یا اللہ آج اس امام احمد بن حنبل کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اتنے کہنے کی دیر کی تو ہاتھ غیب سے آئے اور سطر کو وہی روک دیا جو کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تیرا سطر کس نے چھپایا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا تجھے پتہ نہیں ہے جن کے لیے مارے کھاتا رہا ہوں انہوں نے آ کر کے آج میری عزت کی حفاظت کر لی ہے۔ اگر بتا وہ امام احمد بن حنبل کے سطر کی حفاظت کریں تو پھر کربلا میں اپنی زینب کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے اپنے سر کا پردہ نہ چھوڑا۔ آج تیری میری بیٹی انگلش میڈیم کے نام پر عزتوں کا سودا کر رہی ہے۔ وہ یار حیا کر، وہ غیرت کر، کون سا چہرہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کا؟ کون سا چہرہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ آج ان کے نام پہ لنگر کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے ہمارے، لیکن ہمیں ان کے نقش قدم پہ عمل کا موقع نہ ملا، ہم نے جانا ہی نہیں ہمیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں کیسے اتارنا تھا، کبھی ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اور یار خدا کی قسم آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان۔